اسلام آباد انٹرنیشنل براڈ کاسٹنگ کے پروگرام نور ہدایت کے ساتھ آپ کا میزبان محمد راشد آپ کے سامنے حاضر ہے۔ محترم ناظرین، آج کے ہمارا جو پروگرام ہے اسلام کا معاشرتی نظام ہے، اور ہمارے مہمان ہیں محترم ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب۔ ڈاکٹر صاحب نہ صرف گفتار کے غازی بلکہ کردار کے بھی غازی ہیں، جن کی پوری تاریخ تحریک اسلامی کی ہر تحریک کے ہر اول دستے کے اندر کردار ادا کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب پریکٹیکل فیلڈ کے اندر پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر 2 بار MNA بھی رہ چکے ہیں، اور پاکستان کی علماء اکیڈمی کے چیئرمین ہیں، اور دین کے ہر معاملے کے اندر اور اس کے علاوہ سوشل ایشوز کے اوپر بھی گاہے بگاہے تحریری طور پر بھی، تقریری طور پر بھی، اور ہر فورم کے اوپر امت مسلمہ کی رہنمائی کرنے کے لیے ہر دم تیار رہتے ہیں۔ ہم نہایت مشکور ہیں کہ اس پیرانہ سالی کے باوجود جب ہم نے ان کو بلایا ہے تو انہوں نے اس کو اسلام کی خدمت سمجھتی ہے، امت کی رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ حاضر رہے ہیں۔ نہایت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اگر اسلام میں مکمل ضابطہ حیات ہے تو پھر معاشرتی حوالے سے اسلام کی کیا رہنمائی ہے؟ کیا اسلام اپنے ایک سیپریٹ معاشرتی نظام بھی رکھتا ہے؟ اگر رکھتا ہے تو کیا ہے پھر وہ؟ اچھا، ایک پہلو تو ہم یہ سمجھیں کہ دنیا میں جتنے بھی دیگر مذاہب ہیں یا معاشرت ہے، وہ اخلاقی تعلیمات کا ایک مجموعہ ہے۔ جیسے بدھ کی تعلیمات ہیں، کنفیوشس کی تعلیمات ہیں، اور اسی طرح لے لیں۔ لیکن اسلام ایک ایسی چیز ہے کہ جو تھیوری اور پریکٹس دونوں کا نام ہے۔ یعنی قرآن پاک جو ہے وہ لاہ عمل ہے، وہ ضابطہ حیات ہے، وہ زندگی کا طریقہ ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس پر عمل ہے اور اس کو ایک پیکر کے اندر ڈالنے کا نام ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ قرآن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 12 الف حرف ہیں دونوں طرف ہے، اور 12 حرف میں سے کسی پہ نقطہ نہیں ہے، یعنی یہ نقطے لا الہ الا اللہ بنیاد ہے، محمد رسول اللہ عمارت ہے۔ دن کے 24 گھنٹے ہیں اور 24 ہی اس کے اندر الفاظ ہیں، حرف ہیں۔ تو گویا کہ یہ ایک اہم بات یہ ہے کہ چاہے وہ معاشرت ہے، چاہے وہ سیاست ہے، چاہے وہ تمدن ہے، تہذیب ہے، ہماری تعلیمی نظام ہے، اخلاقی نظام ہے، امور داخلہ ہے، امور خارجہ ہیں، وہ محض تعلیمات نہیں ہیں، وہ تعلیمات اور ان پر عمل ہے۔ اسی لیے قرآن پاک نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے اہل ایمان تمہارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ایک کامل نمونہ ہے۔ اب انسان ایک معاشرت پسند انسان ہے، مل کے رہتے ہیں، اسی سے ایک معاشرہ بنتا ہے۔ اور جو علوم سماجیات کے ماہرین نے کہا کہ اس کے اجزائے ترکیبی کے اندر آبادی شامل ہے، وسائل شامل ہیں، اور اسی طرح ادارے شامل ہیں، تنظیم شامل ہے، یہ ایک ان کی تقسیم ہے۔ ہم اس کو اس طرح سے لیتے ہیں کہ اسلام نے اپنے معاشرتی نظام کہ کیسے ہمیں مل کے رہنا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کیا ہیں، ایک دوسرے کے لیے فرائض کیا ہیں، ہمیں اپنے معاشرے کو ایک دنیا کے اندر جنت کا نمونہ کیسے بنانا ہے، کیسے ہمارا معاشرہ ایسا ہو کہ جس میں امن ہو، عدل ہو، انصاف ہو، رحمدلی ہو، خدا ترسی ہو، صداقت ہو، وعدہ وفائی ہو، یہ ہم نے معاشرہ بنانا ہے۔ تو اس کی بنیادیں کیا ہیں؟ اب وہ میں بنیادیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور پھر آپ کو اندازہ ہوگا اور ہمارے جو سامعین و ناظرین ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ کتنی بہترین اور خوبصورت بنیادیں ہیں جن کے اوپر عمارت اٹھتی ہے۔ پہلی بنیاد ہے وحدت نسل انسانی۔ اسلام یہ بیان کرتا ہے کہ ایک آدم اور ایک حوا کی اولاد ہے سارے انسان، اور اس لحاظ سے انسانوں میں جتنی بھی وہ تقسیم کر لیں، لیکن بہرحال وہ ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد ہے۔ یہ ہے وحدت نسل انسانی، اور اسی کو اسلام نے بہت زیادہ بیان کیا، وحدت نسل انسانی کو، اور یہ کہا کہ ہم نے تمہیں من ذکر و انثیٰ، ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور تمہیں تقسیم کر دیا گروہوں میں، قبیلوں میں، کس لیے؟ لتعارفوا، تاکہ تمہارا تعارف ہو سکے، فخر و مباحات کے لیے نہیں
ایک دوسرے کو نیچا دکھانا اور ایک دوسرے سے اوپر اپنے آپ کو ثابت کرنا اس کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کیا کہ تم جان سکو ایک دوسرے کو کہ یہ فلاں علاقے کا رہنے والا ہے، یہ فلاں نسل سے ہے، یہ تعارف کے لیے ہے۔ اب یہاں ایک بہت بڑا فرق ہے کہ جتنی بھی دیگر معاشرتیں ہیں وہاں پر قبائلی نظام اور قبائل کا تفاخر، اس کی بنیاد کے اوپر لڑائیاں، اس کی بنیاد کے اوپر تقسیم۔ ہندو جو ہے وہ 4 طبقات کے اندر انسانوں کو انہوں نے تقسیم کر دیا۔ اسی طرح سے یعنی یہ جو ویسٹ ہے، جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے مہذب لوگ ہیں یا سمجھا جاتا ہے، تو ان کے ہاں تو یہ تقسیم آج تک بھی موجود ہے کہ ہوٹلوں کے باہر یا کلبوں کے باہر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس ہوٹل کے اندر کالوں اور کتوں کا داخلہ بند ہے۔ تو یہ ایک الگ ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ ایک آدم کی اولاد ہیں اور آپ کے اندر لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو کسی اجمی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے، ولا لابیض علی الاسود، اور کسی گورے کو کسی کالے پر بھی کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، الا بالتقوی، اگر فضیلت کی کوئی چیز ہے تو وہ تقوی ہے، اللہ سے کتنا ڈرنا۔ اچھا، اب یہ صرف وحدت نسل انسانی کو بیان نہیں کیا، جیسے میں نے کہا اس پہ پھر پورا ایک معاشرہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اٹھایا، اس کے اندر حبش سے آنے والا بلال جو ہے وہ سیدنا کہلایا، میرے سردار، میرے آقا۔ وہ جو اقبال نے کہا نا کہ چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا۔ اس کی میں تفصیل پھر عرض کروں گا، لیکن میں آپ سے یعنی یہ وہ ایک پورا معاشرہ، سلیمان منا اہل البیت، سلیمان ہم میں سے ہے، یہ اہل بیت ہے۔ یعنی یہ جو تقسیم انسانوں نے کی کہ یہ جو ہے وہ غلام ہیں اور یہ مالک ہیں، یہ تمیز بندہ و آقا اسلام نے ختم کر دی۔ پھر صرف یہی ختم نہیں کی، بلکہ اس کو اپنی عبادات کا حصہ بنا لیا کہ آپ مسجد کے باہر گورے ہیں، کالے ہیں، حبشی ہیں، افریقی ہیں، امریکی ہیں، چودھری ہیں، کمی ہیں، آپ اعلیٰ ہیں، ادنا ہیں، افسر ہیں، ماتحت ہیں، کچھ بھی ہیں، لیکن مسجد میں داخل ہوں گے تو جو پہلے آئے گا اگلی صف میں ہوگا، بعد میں آئے گا پچھلی صف میں ہوگا۔ کوئی وی آئی پی کلچر نہیں ہے کہ یہ پہلے آنے والے یا اس علاقے، مقامیوں کا بھی نہیں ہے کہ یہ مقامی جو ہیں یہ پہلی صف میں کھڑے ہوں گے اور مسافر پیچھے کھڑے ہوں گے۔ یہ ہم نے پیدا کیا ہوا ہے اسلام، یہ ہے وحدت۔ بلکہ یہاں تو ایک آپ کو بڑی خوبصورت چیز نظر آئے گی کہ اگلی صف کے اندر کھڑا ہوا کوئی غریب آدمی جہاں سجدے کے اندر جائے گا اور جہاں اس کا پاؤں آ رہا ہوگا، عین ممکن ہے کہ پچھلی صف میں کھڑے ہوئے کسی ترے باز کا وہاں سر آ رہا ہو، تو غریبوں کے قدموں میں امیروں کے سر رکھوا دیتا ہے اسلام۔ اب یہ ہے وہ وحدت نسل، اس پہ بنیاد، اس پہ معاشرہ ہمارا قائم ہو رہا ہے۔ اب جو معاشرہ اس پہ قائم ہو، اب وہ کتنا خوبصورت معاشرہ ہوگا اور کتنا عزتیں ہوں گی، ایک غریب کی عزت ہوگی، ایک وہ آدمی جیسے ایک مشہور واقعہ ہے، محمد علی قلعہ سے کسی نے پوچھا کہ تم نے اسلام قبول کیا ہے، کیا اس میں پایا ہے؟ اس نے کہا اور بے شماری خوبیاں ہیں، لیکن مجھے تو بلال کا جوتا ہی چین سے نہیں بیٹھنے دیتا۔ پوچھنے والے نے کہا کہ بھئی یہ آپ نے کیا بات کہی؟ کہا میں نے یہ پڑھا تھا اور اس دن سے ہی میں گھائل ہو گیا، مائل ہو گیا کہ ایک جلیل القدر صحابی نے کہیں کہہ دیا بلال کو، اے کالی ماں کے بیٹے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک متغیر ہو گیا۔ آپ نے کہا ابھی تک جاہلیت کی باتیں تمہارے اندر موجود ہیں۔ وہ صحابی منتیں کر رہے ہیں آپ بلال کی کہ بلال مجھے معاف کر دو، وہ کہتے ہیں میں نے کر دیا۔ کہا نہیں، جب تک میں خاک پہ نہیں لیٹوں گا اور آپ میری گردن پر اپنا پاؤں نہیں رکھیں گے، مجھے چین نہیں ہوگا کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ یہ معاشرت کہاں نظر آتی ہے؟ یہ آپ کو کہیں نظر آئے گی یہ معاشرت؟ یہ ہے پہلی بنیاد وحدت نسل انسانی۔ دوسری بنیاد ہے وحدت فکر انسانی، یعنی انسان کی فکر بھی ایک ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ، انسان ایک امت تھے۔ آج ہم دیکھتے ہیں انسان تقسیم ہے،
گروہوں میں تقسیم ہے، افکار میں تقسیم ہے، کوئی سیکولر ہیں، کوئی بے دین ہیں، کوئی اسی طرح سے سوشلزم، کمیونزم، کوئی بھی ہے، یا عیسائیت اور مسیحیت، اور لیکن اسلام کہتا ہے کہ نہیں، کان الناس امتم واحدہ، یہ انسان ایک تھے۔ اسی لیے یہ کہا گیا کہ جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، تو وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، فابواہ ہو، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیں، نصرانی بنا دیں یا مجوسی بنا دیں۔ اب یہ وہ چیز ہے کہ جو دوسری اہم ترین بات ہے کہ فکر انسانی بھی ایک ہے۔ انسان کی فکر جو ہے وہ شروع سے لے کر قیامت تک وہ ایک رہے گی، چاہے انسان انحراف کر جائے، چاہے وہ بھٹک جائے، وہ بھٹکے گا جو اس راستے کو چھوڑے گا، اور جو اس پہ چلے گا وہی ہدایت یافتہ ہوگا۔ تیسری بنیاد ہے قیام خیر و رفع شر۔ اسلام کا معاشرہ قائم ہوتا ہے بھلائی کو قائم کرنے کے لیے، اچھائی کو قائم کرنے کے لیے، خوبیوں کو قائم کرنے کے لیے، سچائی، دیانت، یعنی جتنی بھی انسانی خوبیاں ہیں یہ معاشرہ قائم ہوتا ہے قیام خیر کے لیے، ورفع شر، اور اس کو شر کو مٹانے کے لیے۔ اس کا نام اسلام نے رکھا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی بھلائی کا حکم دے دیں، آپ برائی سے روک دیں۔ برائی کو روک دینا اور بھلائی کو پھیلانا یہ امت کی ذمہ داری ہے، اور یہ معاشرہ بنتا ہی ہے کہ بھلائیاں پھیل جائیں، برائیاں ختم ہو جائیں، نیکیاں پھیل جائیں اور گناہ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ تو اسلام کی معاشرت کی بنیاد قیام خیر اور رفع شر ہے، اور یہ بہت بڑی اور اہم ترین بنیاد ہے۔ پھر اسلام ایک اور بنیاد قائم کرتا ہے، وہ ہے نظام اخوت۔ وہ کہتا ہے کہ بھئی انما المؤمنون اخوہ، مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ اب یہ بھائی ہونے کا تصور بڑا ہوتا ہے، بھائی بھائی کا دشمن نہیں ہوتا، بھائی بھائی کے خون کا پیاسا نہیں ہوتا، بھائی بھائی کو ظلم نہیں کرتا۔ بھئی اگر تم بھائی ہو تو کس طرح ظلم کر رہے ہو؟ یہ معاشرت ہے، یعنی اس معاشرت کے اندر تصور دیا کہ تمہارا مد مقابل تمہارا بھائی ہے۔ یہ ابھی اس بھائی ہونے کو پھر کئی طرح سے بیان کیا، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ اس کو بیان اس طرح سے کیا کہ تم دیکھو گے مسلمانوں کو، تری المؤمنین فی تراحمہم و توادہم و تعاطفہم کمثل الجسد، ایک جسم کی مانند ہیں۔ جسم کی مثال دی، یعنی جسم کا ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرا حصہ اپنے آپ اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اسے بتانا نہیں پڑتا۔ کانٹا آپ کے پاؤں میں چبھا ہے، نیند آنکھوں کی اڑ گئی ہے، آرام سارے بدن کا ختم ہو گیا ہے، یہ وہ چیز ہے جس کو نظام اخوت، ایک اخوت کا نظام ہے۔ اور اس اخوت کے نظام کی پھر آگے بے شمار پہلو ہیں، لیکن یہ کہ یہ وہ بنیاد ہے کہ جس پر اسلام اپنے معاشرے کو اور زیادہ اوپر اٹھاتا ہے۔ اور پھر اسلام کے اندر ایک وہ ہے تصور مساوات، جسے میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے، وحدت نسل انسانی، کہ اسلام جو ہے وہ ایک مساوات قائم کرتا ہے، یعنی یہ معاشی مساوات نہیں ہے، یہ معاشرتی مساوات ہے۔ اس معاشرتی مساوات کے اندر ہر آدمی اپنی جگہ پر اپنے آپ کو ایک یعنی برابر کا انسان جو ہے وہ سمجھ رہا ہے۔ جیسے نماز کی میں نے مثال دی ہے، جیسے روزہ ہے، اب رمضان آتا ہے تو بھوک برابر تقسیم ہو جاتی ہے، امیر غریب سارے ایک اس سے گزریں گے۔ تو یہاں پر یہ نہیں ہے کہ جی غریبوں پہ روزے فرض ہیں اور امیروں پہ نہیں ہیں، یا امیروں پہ ہیں اور غریبوں پہ نہیں ہیں۔ تو یہاں یہ ایک تصور مساوات ہے۔ پھر ایک اور اسلام کی بنیاد ہے، وہ ہے نظام توازن، یعنی ایک چیز کو معاشرت کے اندر اس طرح سے بیان کیا کہ ترازو کے دونوں پلڑے ایک جیسے رہیں۔ جیسے اگر میاں کو جو ہے شوہر کو ہدایات دی ہیں اور اس کے حقوق قائم کیے ہیں، تو بیوی کو بھی حقوق قائم کیے ہیں اور اس کے بھی فرائض، اب یہ برابر ہو رہا ہے۔ جیسے باپ بیٹے کو کہا گیا کہ اس نے باپ کی اطاعت کرنی ہے اور بہت زیادہ اس کے لیے جو ہے وہ احکامات ہیں، تو والد کو بھی کہا کہ تمہارا کام جو ہے اپنی اولاد کی تربیت کرنا، اس کو
آگے بڑھانا، اس کے لیے بھی بے شمار ہدایات ہے، حقوق و فرائض ہے۔ اچھا، حقوق و فرائض کے اندر بھی ایک اور بات ہے، دنیا کے اندر حقوق ہیں، فرائض نہیں ہیں۔ اسلام حقوق بھی بیان کرتا ہے، فرائض بھی بیان کرتا ہے۔ آج دنیا آپ دیکھیں جی، مزدوروں کا حق، غریبوں کا حق، مہاجروں کا حق، حق اسلام کہتا نہیں، پہلے فرض پورا کرو گے، حقوق کا سوال ہی نہیں پیدا ہوگا۔ یہ تمہارا فرض ہے کہ تم اپنے تمہارے بھائی کے لیے تمہارے مال کے اندر فی اموالہم حق للسائل والمحروم، تو وہاں پر ایک فرض قائم کر دیا، ایک حق قائم کر دیا، مانگنے سے نہیں، خود دینے سے۔ پھر اس کی ایک اور بنیاد ہے، وہ ہے تصور آخرت، کہ انسان دنیا کے اندر جو کچھ بھی معاشرتی طور پہ کر رہا ہے، وہ اس کا ریوارڈ وہ یہاں سے نہیں لیتا، وہ ریوارڈ اللہ سے لے رہا ہے۔ اب یہ جو ریوارڈ اللہ سے لینا ہے، اس سے اجر لینا ہے، اس کی کوئی حد بھی نہیں ہے۔ اس کو کہا کہ بھئی تم یہاں 1 روپیہ خرچ کرو گے، یہ 70 گنا بن جائے گا، یہ 70 گنا نہیں، یہ رمضان کے اندر ہوگا تو 49,000 ہو جائے گا۔ تو یہاں پر اور پھر کہا کہ صرف یہی نہیں ہے، بلکہ اللہ جتنا چاہے بڑھا دے۔ تو یہ جو ایک ہمارا یعنی اس نظام کو آخرت کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ دنیا کے اندر انسان بڑے دکھ سہ لیتا ہے، اس لیے کہ یہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، ورنہ تو دنیا کے اندر جس طرح سے یہ معاشرت کے اندر ہوتا ہے کہ ایک بندہ ظلم کر رہا ہے، دوسرا ظلم سہ رہا ہے، تو مطلب اسلام اس کو بھی کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اچھا، اس کی ایک اور بنیاد ہے، یعنی بنیادیں پھر بیان کریں تو وہ خود اس کا وہ ہے کہ اسلام میں مثبت سوچ پیدا کرتا ہے، پازیٹیو تھنکنگ ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ تم اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانیوں سے بچو، اور یہ بدگمانیاں جو ہیں یہ تمہارا پورا کلچر تباہ کر دیں گی۔ اب اس کی مثالیں، مشہور مثال ہے، ہر جگہ بیان ہوتی ہے، آدھا گلاس بھرا ہوا ہے، آدھا گلاس خالی ہے۔ اسلام میں یہ کہتا ہے کہ خوبی دیکھو دوسرے کے اندر، یہ پازیٹیو تھنکنگ ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی جاتا ہے باغ میں، اور باغ میں جا کے دیکھتا ہے کہ گلاب کے پھول کھلے ہوئے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ گلاب کھلے ہوئے گلاب کے پھولوں کو دیکھ کر انسان کا دل بھی کھل اٹھتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے اب کیا کریں، اللہ کی ذات ہے، کہہ تو نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے گلاب کے پھولوں کے ساتھ بھی کانٹے لگا دیا۔ دوسرا جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے سبحان اللہ، تیری قدرت ہے، تو نے کانٹوں میں بھی پھول اگا دیے ہیں۔ یہ ہے وہ فرق، یہ پازیٹیو اور نیگیٹو ہے۔ یہ اسلام سوچ پیدا کرتا ہے کہ تم اچھی سوچ اپنے دوسرے کے بارے میں، الدین والنصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے، اور اس کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے ایک جو ہے یہ بنیاد اسلام کی، وہ یہ ہے کہ دینے والا جو ہے وہ لینے والے سے زیادہ وہ اجر کا مستحق ہے۔ اب یہ تو وہ اسلام کی وہ بنیادیں ہیں کہ جو اسلام قائم کرتا ہے۔ اب اس کے کچھ ذرائع بھی ہوں گے کہ کیسے حاصل کیا جائے، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی آپ کے روشنی ڈالوں گا۔ جزاک اللہ خیر، بہت مشکور ہیں ڈاکٹر صاحب نے بڑی مدلل انداز کے اندر قرآن و سنت کی روشنی کے اندر اسلام کے معاشرتی نظام کو بیان کیا، اور ایک چھوٹے جزیاتی پہلو کے اندر بھی اور ایک بڑے دائرے کے اندر بھی۔ کاش اگر ہمارا یہ معاشرہ ان بنیادوں پر استوار ہو جائے تو یقیناً وہ ایک بھلائی کا معاشرہ ہوگا، خیر کا معاشرہ ہوگا، امن و سلامتی کا معاشرہ ہوگا۔ اسلام آباد انٹرنیشنل براڈ کاسٹنگ اسٹوڈیو کی یہی کوشش ہے کہ ہم یہ قرآن و سنت کا پیغام
احسن انداز کے اندر آمد الناس تک پہنچائیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ یہاں پر تشریف لائیں اور محنت کر کے اور پوری عرق ریزی کے ساتھ آپ نے اس اسلام کے پیغام کو بڑے مدلل انداز میں آمد الناس تک پہنچایا۔ بہت شکریہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جب ہم آپ کو بلائیں گے اور آپ یہ تشریف لے کر آئیں گے، انشاءاللہ ہم انہی موضوعات کو اپنے آنے والے پروگرامات کے اندر لے کر چلیں گے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔